وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الزخرف آیت نمبر 73 ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارے لیے اس میں کثرت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ فرمایا گیا تمہارے لیے جنت میں کھانے اور شراب کے علاوہ طرح طرح کے بے شمار پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ جنت کے پھلوں کے بارے میں ایک اور مقام پر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص جنتی درخت سے ایک پھل لے گا، اہل جنت میں سے ایک شخص کوئی شخص بھی جنتی درخت سے ایک پھل لے گا تو درخت میں اس کی جگہ 2 پھل نمودار ہو جائیں گے۔ ایک پھل لے گا لیکن 2 پھل نکلیں گے۔ معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سدا بہار پھلدار ہیں، ان کی زیب و زینت میں فرق نہیں آتا۔ دنیا میں ہم پھل توڑیں گے یا سیزنل ہوں گے، وقت ختم ہو جائے گا، موسم ختم ہو جائے گا، پھل ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہم ایک پھل توڑیں گے تو رب العزت کی مہربانی ہے کہ وہاں ایک پھل کی بجائے 2 پھل لگ جائیں گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، آیت نمبر 74 تا 76۔ ارشاد فرمایا بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ ایمان والے متقی لوگوں کے لیے جنت کے انعامات ذکر فرمانے کے بعد یہاں سے کفار کے لیے جہنم کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کافر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسے گناہ گار مسلمانوں کا عذاب ختم ہو جائے گا ویسے ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی اس عذاب کے اندر یعنی کافروں کے عذاب کے اندر کمی کی جائے گی، اور وہ اس میں نجات، راحت اور سزا میں کمی سے مایوس پڑے رہیں گے کہ کبھی نہ ان کو نجات ملے گی، نہ راحت ملے گی، اور نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی۔ اور یہ عذاب دے کر ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے کہ سرکشی و نافرمانی کر کے اس حال کو پہنچے۔ یاد رکھیے کفار کے لیے بیان کی گئی سزاؤں میں جہاں ان کے لیے وعید ہے وہیں ان میں مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ اس بات میں اگرچہ کوئی شک نہیں کہ ہم فی الوقت مسلمان ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے گا، کیونکہ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی طرح بہت سے بد نصیب مسلمانوں کا ایمان سے پھر جانا ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے اور وہ حالت ایمان پہ زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے،
حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے کو جاری کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔